السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یہ دور فتنوں کا دور ہے اور اس دور کے اندر طرح طرح کے فتنے جنم لے چکے ہیں۔ اس میں آج ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور وہ رافضیت اور ناسبیت کا فتنہ ہے۔ کچھ لوگ رافضیت اور ناسبیت کو قبول کر چکے ہیں اور انہی کی طرف آج ہمارے کچھ علماء کرام مائل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں نے تعزیے کے نام پر ڈھول کو جائز قرار دیا اور کہا کہ اس کو بجانا جائز ہے۔ اس پر یہ دلیل پیش کی کہ ہم اس کو اعلان کے طور پر بجاتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا کہ انہوں نے ہمیں اس دن کے ملنے کو چھوڑ دیا تھا۔ کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا تو تعزیہ بنانا یا ڈھول بجانا یا دیگر دوسری خرافات کرنا تو یہی ہے کہ دین کو تماشا بنانا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو لوگ دین کو تماشا بناتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج کے وقت میں تعزیے میں جس طریقے سے خرافات رائج ہے وہ ایک بدعت ہے۔ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا سہارا لے کر اور غلط مسئلے کو لوگوں کے اندر بیان کر کے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، تو وہ جان لیں وہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے۔ اور ایک مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ ڈھول بجانا، تعزیہ وغیرہ سب جائز ہے۔ تو میں اس کا بھی جواب آپ کو دیتا چلوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، فتاوی رضویہ جلد نمبر 16 جو امام احمد رضا اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے، صفحہ نمبر 642 پر اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کیا گیا کہ تعزیہ بنا کے نکالنا، اس کے ساتھ ڈھول نکارے بجانا، قبر کی صورت بنا کر جنازے کی طرح نکالنا، اس پر پھول وغیرہ چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سب باتیں ناجائز ہیں۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تعزیہ ایک بدعت ہے، اور بدعت ہی نہیں بلکہ بدعت کا مجموعہ ہے۔ دوسری جگہ اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 635 پر فرماتے ہیں علم، تعزیے، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول تاشے، مرثیے ماتم، مصنوعی کربلا کو جانا، عورتوں کا تعزیے دیکھنے نکلنا، یہ سب باتیں حرام و گناہ، ناجائز و منع ہیں۔ آپ فتاوی رضویہ جلد نمبر 16 دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صاف صاف یہ لکھا ہے کہ ڈھول بجانا حرام و ناجائز ہے۔ تعزیے کا آپ سہارا لے کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور یہ دلیل پیش کرنا کہ ہم اعلان کے طور پر بجاتے ہیں، تو میں اس کا آپ کو یہ جواب دیتا ہوں کہ اعلان جب چاند نکلتا ہے تو قوم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے
کہ یہ محرم الحرام شریف کا چاند ہے اور لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو منانے کے لیے فاتح وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں اور سبیل وغیرہ لنگر وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ جب چاند نکلتا ہے تو اسی وقت سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ محرم شریف کا چاند ہے۔ اب اعلان کا مطلب ہی نہ رہا، جب قوم کو معلوم ہو چکا یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو منایا جاتا ہے، تو یہ دلیل پیش کرنا کہ اعلان کے طور پر بجاتے ہیں، یہ دلیل بالکل سرے سے ہی باطل ہے۔ آپ تعزیے کے نام پر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے صرف تعزیے کو بہی معنی جائز قرار دیا کہ صرف روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا جائے اور اس کی زیارت کی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاوی فیض الرسول کے اندر مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ اسی تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے اور بدعت سیئہ ہے، اور اس پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ میں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فتاوی رضویہ میں اور مولانا حشمت علی خاں بریلوی، مفتی عبدالرشید خاں ناگپوری، سید العلماء حضرت مولانا سید آل رسول مہرروی، حافظ ملت اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے متفق طور کا یہ فیصلہ ہے کہ مروجہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے، اور اس میں جو بھی چیز آج کے وقت میں کی جاتی ہیں وہ سرے سے ناجائز و حرام باطل ہیں۔ آپ تعزیے کا سہارا لے کر قوم کو گمراہ نہ کریں، بلکہ قوم کو صحیح راستہ بتائیں اور بتائیں کہ یہ ہے، آپ اس کو مانیں اور اس کو اپنے دل میں بسائیں۔ ڈھول بجانا ناجائز و حرام ہے، حرام رہے گا، ان مولویوں کے جائز کرنے سے جائز نہیں ہوگا، اور یہ صرف فتاوی رضویہ کا نام لیتے ہیں اور اس پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری گھٹی کے اندر فتاوی رضویہ کو پلایا جاتا ہے۔ آپ نے اس فتوے پر بھی نظر کی ہوتی جس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ڈھول بجانا حرام ہے۔ صرف آپ نام لیتے ہو، کام نہیں کرتے، تو نام لینے سے فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے پیٹ تو بھر سکتے ہیں، قوم کے اندر مشہور تو ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، دین کے اندر تماشا نہیں بنا سکتے۔ دین شریعت سے چلتا ہے، ہماری تمہاری باتوں سے نہیں چلتا۔ تو ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو روکا جائے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لایا جائے۔